ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور ناظرین، آج تاریخ انسانی کے عظیم سپہ سالار باب العلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت ہے. کوفہ کی مسجد میں ان کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ نوجوانوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی. اور آج ہم ان کی سیرت مبارکہ پہ اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں، ہمارے شرکا ہیں، میں آپ کا تعارف کرا دیتا ہوں. انتہائی قابل احترام سینئر معروف اور ممتاز محقق مذہبی اسکالر علامہ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور معروف نوجوان مذہبی اسکالر صاحب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے جناب قیمتی جو وقت ہے آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. حضرت علی علیہ السلام کے علمی مقام اور آپ کے فضائل و مناقب کے بارے میں کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین وعلی اصحاب المتقین. سوال آپ نے بہت ہی جامع کیا ہے، کوشش کریں گے 2-3 منٹ میں ہی اس کو جواب دے سکیں. بنیادی طور کے اوپر جہاں تک فضائل اور مناقب کا تعلق ہے، یہ 2 قسم کے ہیں. صحیح. ایک فضائل اور مناقب وہ ہیں کہ جو معصور ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں کہ حضور نے فلاں موقع پہ یہ فرمایا، فلاں موقع پہ یہ فرمایا. جیسے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فرمایا، ٹھیک ہے. العلی مع الحق والحق مع العلی فرمایا. اور اس سے صورت سے بہت سارے اقوال ہیں کہ جو آپ کے مناقب میں ہیں. اور یہ کہ آپ پہلے فرد ہیں جو ابتدا میں لوگ ایمان لائے ہیں. جو خطاب کی عمر کوئی 10-11 سال تھی، بچوں میں شمار تھا آپ کا. تو آپ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، نبیوں نے انہوں نے اعلان کیا. اور اس وقت جو ابتدائی صورت نماز کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اس میں جہاں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ ساتھ ہوتی تھیں، وہاں پیچھے حضرت علی بھی تھے. اور یہ ابھی دعوت اس سے باہر، گھرانے سے باہر نہیں گئی تھی. صحیح. اس لحاظ سے سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں بھی، مردوں میں آپ کہہ لیں کہ مذکر حضرات میں وہ ہیں. جہاں تک دوسرا مناقب کا پہلو ہوتا ہے، یہ کہ خود انسان کی جو شخصیت اور ذات اور اس کے کارنامے ہوتے ہیں پریکٹیکل لائف میں، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہی اصل مناقب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اصل مناقب وہ ہوتے ہیں کہ سوسائٹی میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا. بالکل. سوسائٹی کو کس حد تک وہ سپورٹ کیا، انہوں نے آگے لے کے چلے، کہاں انہوں نے اگر کچھ کجیاں تھیں تو ان کو انہوں نے درست کیا. صحیح. اور جب ان کا اپنا دور حکومت آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ کتنی بڑی سلطنت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت پھیل گئی تھی، ہزاروں میل کے رقبے کے اوپر پھیلی تھی. اس کو مینیج کرنا اور اس میں وہ اصلاحات کرنا وقت کے مطابق کہ جو اس معاشرے کو لے کر اور آگے چلیں. اور لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ریولیوشن. بالکل. ریولیوشن کا مطلب یہ کہ اب یہاں سے چلے اور گھوم کے یہاں آگے ریوالو ہو گئے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. بالکل. ایک ہوتی چینج. آپ ایک وہ لیجیے، کیا نام ہے، پینسل، اور اس کو توڑ دیجیے. صحیح. چینج تو ہے نا، سچویشن چینج ہوگی. ایک چیز ہوتی ہے ایوولوشن. ترقی کے ساتھ جو تبدیلیاں آتی ہیں، بالکل، معاشرے کو سامنے رکھ کے وہ ورتی ہوتی ہیں ہمیشہ. بالکل. تو ہمیں جو مقدس شخصیات ہیں ان کے فضائل پہ جب ہم بات کریں تو منقول اور معصور فضائل کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پہلو پہ ہمارا خیال ہے زیادہ زور دینا چاہیے. سبحان اللہ. بالکل جناب، بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. حضرت علی علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ ہے، اگر ہم اس کے بچپنے کی بات کریں اور لڑکپن کی بات کریں تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایسے جلیل القدر صحابی جو اہل بیت آل اطہار علیہم السلام میں بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جان رسول قرار دیا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ لحم کا لحمی و جسم کا جسمی. واہ. اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا جسم میرا جسم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل و مناقب کے بارے میں بہت سی احادیث بیان فرمائی ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس قدر احادیث آپ کے فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ آپ کا ہی خاصہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا دار الحکمت و علی بابوہا. فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہیں. سبحان. اب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات طیبہ جی وہ ایک ایسا خوبصورت حسین مرقع ہے بے شک کہ اگر آپ کی حیات طیبہ کے کسی بھی پہلو کو کسی بھی زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ہمارے لیے روشن دلائل اور ہمارے رستے کو روشن کرنے کی ایک ایسا سامان اپنے اندر رکھتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. بے شک بلا شبہ. جب آپ نے بچپن کے حوالے سے آپ نے کہا ہے جی. تو سب سے اہم ترین بات جو آپ کے بچپن سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈرائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کھانے کی دعوت پر اپنے تمام تر قریش کے قبائل اور بنو ہاشم کو جمع کیا اور ارادہ فرمایا کہ ان کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے دین کی طرف بلائیں، تو اس وقت تقریباً تمام ہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا. لیکن اس وقت ایک 7 سال کا بچہ، آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ ایک 7 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے. اس وقت جس شخصیت نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اسلام لے آئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے تو کسی نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے ایک خاتون آئیں اور انہوں نے آ کر اقتدا کو شروع کیا. واہ. پھر ایک چھوٹا بچہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز کو ادا کرنا شروع کیا. تو جب حضرت ابو طالب سے کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو امامت کے مصلی پر ہیں یہ میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں یہ ان کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور جو ان کے برابر ہیں یہ حضرت علی ہیں اور یہ میرے بیٹے ہیں. واہ جی واہ. تو سبحان یہ اللہ. یعنی اول دور میں جن کو نمازی بننے کا ایسا شرف کہ صرف 3 ہی نمازی ہیں تو ان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کیا اقدس بات ہے. کیا بات. پھر بچپن کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی پیش کروں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت رہے ہیں. صحیح. یعنی آپ کے اعزاز میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی پرورش خود اپنی ذات مبارکہ کے ذریعے بنفس نفیس خود فرمائی ہے. کیا بات. اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں پیش کیا گیا. تو جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت فرمائی. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نوجوانی کا اور بچپن کا جو دور ہے، احادیث میں یہ بات منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ایک تو کعبہ شریف میں ہوئی، اس لیے آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے. صحیح. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی میرے ساتھ چلیں اور کعبے میں جو کعبے کی چھت پر بت رکھے ہوئے ہیں ہم ان کو گرا دیتے ہیں. واہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے کندھوں پر سوار کیا. سبحان اللہ. دیکھیے یہ وہ شرف ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی نصیب ہوا. بالکل. یہ شرف حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو بھی نصیب ہوا اور یہ شرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نصیب ہوا. واہ جی واہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کندھوں پر مجھے سوار کیا اور مجھے اوپر کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میں آسمان کے اتنا قریب آ گیا ہوں کہ اگر میں ستاروں کو بھی ہاتھ لگانا چاہوں تو ہاتھ لگا سکتا ہوں. واہ جی واہ. تو فرماتے ہیں کہ میں نے
جو پیتل کے بت نعوذ باللہ کعبے کی چھت پر رکھے ہوئے تھے ان کو نیچے گرایا اور ان کو پاش پاش کر دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ چند ایک مختصر باتیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن اور ان کی لڑکپن کے حوالے سے آپ کی خدمت. غالباً یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ نوجوانی کی جو پہلی نماز ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ جی یقیناً جی بالکل ایسا ہی. آپ کو اول المسلمین بھی کہا گیا اور اول من صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا گیا. یہ آپ کے تمام فضائل و مناقب میں خاص طور پر جو بچپن کے ادوار ہیں یہ اس میں شامل ہیں. چھوٹا سا بریک ہے، آپ کہیں نہیں جائیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.